ایک بہت ہی پیاری حدیث گوش گزار کرنی ہے جو ایک طرف انتہائی دلچسپ ہے تو دوسری طرف عقائد اہل سنت پر زبردست دلیل ہے، اور تیسری طرف جو ہے وہ روزمرہ کے معاملات میں بڑی فائدہ دینے والی ہے۔ وہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، یہ بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے کتاب الوکالت میں۔ آپ فرماتے ہیں کہ وکلنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحفظ زکوٰۃ رمضان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے زکوٰۃ رمضان کی حفاظت پر مأمور فرمایا۔ میں وہاں موجود تھا تو رات کو ایک چور آیا اور اس نے جو ہے وہ غلے سے لت بھرنا شروع کی۔ میں نے پکڑ لیا، میں نے پکڑ کر کہا کہ تجھے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے چلتا ہوں۔ اس نے منت سماجت شروع کر دی، کہا کہ انی محتاج وعلی عیال ولی حاجت شدیدۃ، کہ ابو ہریرہ میں بڑا محتاج ہوں، میری پرورش میں بے سہارا بچے ہیں، مجھے سخت حاجت تھی ورنہ میں نہ آتا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے فرحمت، مجھے اس پر رحم آ گیا اور میں نے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی نا تو آقا کریم علیہ تسلیم نے ارشاد فرمایا ما فعل اسیرک الباریہ یا ابا ہریرہ، حضور نے فرمایا ابو ہریرہ تیرے رات والے قیدی کا کیا بنا؟ اللہ اکبر۔ حضور اپنے گھر جلوہ گر ہیں، رات کا معاملہ ہے اور معاملہ جو ہے وہ بیت المال کے اندر رونما ہو رہا ہے، معاملہ وہاں واقع ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف فرمائے، وہاں سے آپ سارا کچھ ملاحظہ فرماتے رہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے پوری رودات سنائی تو حضور صاحب نور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اما انہ کذبک وسیعود، فرمایا ابو ہریرہ اس نے تجھے جھوٹ بولا ہے، بہرحال وہ دوبارہ بھی آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں فعلمت انہ سیعود لقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان نشان کی وجہ سے مجھے یقین ہو گیا کہ پھر وہ آئے گا۔ فرصت، بس میں اگلی رات پھر طاق میں بیٹھ گیا کہ آئے اور میں پکڑوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب اگلی رات آئی تو پھر حسب معمول وہ آیا اور وہی جو ہے نا وہ لک بھرنے لگا غلے سے، تو میں نے پھر پکڑ لیا۔ جب پکڑا تو وہی سابقہ رات کی طرح منت سماجت اور باتیں، پھر مجھے رحم آ گیا، میں نے چھوڑ دیا۔ پھر جب صبح ہوئی نا حضور نے پھر ارشاد فرمایا ما فعل اسیرک الباریہ ابا ہریرہ، ابو ہریرہ تیرے رات والے قیدی کا کیا بنا؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ یوں ہوا اور پھر مجھے ترس آیا، میں نے چھوڑ دیا۔ آقا کریم علیہ تیت و تسلیم نے ارشاد فرمایا انہ قد کذبک وسیعود، اس نے تجھے جھوٹ بولا لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ پھر بھی آئے گا تیرے پاس۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں فرصت ثالثہ، تیسری بار تو میں پھر طاق میں بیٹھ گیا اور وہ تیسری رات پھر آیا، وہی غلے سے پھر چوری کرنے لگا۔ میں نے پکڑ لیا اور پکڑ کے میں نے کہا کہ اب تو لارفعنک الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں تجھے لے جاؤں گا۔ اب اللہ کے رسول جانے اور تو اللہ کے رسول جو چاہے تیرے ساتھ معاملہ کرے۔ وہ کہنے لگا کہ جو چور تھا وہ کہنے لگا کہ آپ اگر مجھے چھوڑ دیں تو میں چند کلمات آپ کو ایسے سکھا دیتا ہوں جن کے ذریعے اللہ تجھے نفع دے گا، اور وہ یہ ہیں کہ جب تو رات کو بستر پر سونے جائے نا اس وقت تو آیت الکرسی جو ہے وہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ آخر تک تو پڑھ لیا کر، تو اللہ پاک کی طرف سے ایک نگہبان تیری حفاظت صبح تک کرے گا، یہاں تک کہ شیطان تیرے قریب نہیں آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں یہ کلمات سیکھ کر میں نے اس کو پھر چھوڑ دیا۔ حضور نے اگلی صبح پھر پوچھا، فرمایا ما فعل اسیرک الباریہ، فرمایا ابو ہریرہ تیرے رات والے قیدی کا کیا ہوا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے پوری رودات جو ہے نا حضور کی بارگاہ میں عرض کر دی تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کلمات کون سے ہیں جو اس نے تجھے سکھایا ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے آیت الکرسی سنائی اور پھر وہ جو اس نے ساتھ ہی فضیلت بیان کی تھی وہ بھی میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، تو حضور نے فرمایا انہ صدقک وہو کذوب، فرمایا کہ انہ صدقک وہو کذوب، اس نے کہا تو تجھے سچ ہے لیکن ہے بڑا جھوٹا۔ حضور صاحب نور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ارشاد فرمایا تعلم من تخاطب منذ ثلاث لیال یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ جانتے ہو کہ 3 راتوں سے تم جن سے خطاب کر رہے ہو، جن سے بات کر رہے ہو وہ کون ہے؟
قال اللہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ نہیں، میں تو نہیں جانتا۔ آقا کریم علیہ تحیت و تسلیم ارشاد فرمایا ذاک شیطان، یہ شیطان تھا۔ میرے پیارے بھائیو، ایک طرح تو زبردست حدیث ہے کہ ایک ہمیں وظیفہ مل گیا کہ رات کو ہم بستر پر سونے سے پہلے جو ہے نا وہ آیت الکرسی کا وظیفہ کر لیا کریں، تو انشاءاللہ اللہ پاک ایک محافظ مقرر فرما دے گا جو صبح تک ہماری حفاظت کرتا رہے گا۔ دوسری طرف اس سے حضور سراپہ نور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر زبردست دلیل ہے کہ بیت المال حضور کے حواس ظاہرہ سے تو دور تھا نا، حواس ظاہرہ کے ذریعے یعنی آنکھ سے دیکھنا، کان سے سننا، اس طرح تو محسوس نہیں کیا جا سکتا۔ حضور تو اپنے گھر جلوہ کرتے، تشریف فرما تھے، وہاں سے حضور بیت المال، رات کا ٹائم تھا، بیت المال کو ملاحظہ فرما رہے تھے، تو پتہ چلا کہ اللہ پاک نے ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب عطا فرمایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تھے۔ یہ پورا جو واقعہ ہے، پوری جو حدیث ہے، اس کا ایک جملہ حضور کے علم غیب پر دلیل ہے، اور دوسری طرف حضور کے حاضر ناظر ہونے پر بھی دلیل ہے کہ حاضر ناظر ہونے کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ اللہ پاک نے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ طاقت بخشی ہے کہ اللہ کا یہ پیارا محبوب اپنی جگہ تشریف فرما ہو کر کائنات کی جس جگہ کو چاہے ملاحظہ فرما سکتا ہے۔ یہاں تک کہ حضور گھر تشریف فرما کر آپ نے بیت المال کو ملاحظہ فرمایا، صرف بیت المال کو نہیں، جو حضرت ابو ہریرہ شیطان کے درمیان گفتگو ہوئی حضور نے اس کو بھی ملاحظہ فرمایا، اور بلکہ شیطان کے دل میں جو کچھ تھا حضور نے اس کو بھی ملاحظہ فرمایا۔ اس لیے تو فرمایا کہ اس نے جھوٹ بولا ہے کہ دل کے اندر اس کو کچھ اور تھا اور زبان سے وہ کچھ اور کہہ کے گیا ہے۔